نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول منگل کے دن ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے اللہ پاک بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ کی بڑائی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کا وظیفہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جو کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے محبوب کی آمد پر خوشیاں مناتا ہے، رحمتوں و برکتوں کے خزانے بانٹتا ہے، رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 12 ربیع الاول منگل کا دن آ چکا ہے۔ بہت سے بہن بھائی ابھی بھی ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی ابھی تک ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے تو آج یہ دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیں۔ آپ میں سے جو کوئی رزق کے لیے پریشان ہے رزق مل جائے گا، دولت کے لیے پریشان ہے دولت مل جائے گی، نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں 100% یقینی کامیابی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا ربیع الاول کے مہینوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے فضیلت و برکت حاصل ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، لوگ رمضان کے مہینے میں بھی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اس مہینے کو بھی فضیلت و برکت حاصل ہے۔ لیکن ربیع الاول کے مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے جن پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ آج جو بہنیں، جو مائیں بیٹھی ہیں، پریشان ہیں اپنے بچوں کی رشتوں کی وجہ سے، جو بے اولاد ہیں، بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بے اولادی سے مکمل طور پر نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج جو کوئی مقروض بیٹھا ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لے۔ یہ آقا دو جہاں کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جن کے لیے دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے تخلیق فرمائی، یہ اس ہستی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آج اگر کسی بھی مسلمان کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہو یا خوشی آ جاتی ہے تو وہ انسان اپنی اوقات سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، مٹھائیاں بانٹتا ہے، خوشیاں مناتا ہے۔ آج تو اللہ کے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب کی ولادت پر اللہ کتنی خوشیاں منائے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ جو بندہ اپنی پسند کا تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی من چاہی مرادوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے غربت، بے چینی کا خاتمہ چاہتا ہے تو آج 12 ربیع الاول منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والوں پر رب کی رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برستی ہیں۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، جب 12 ربیع الاول منگل کا دن آ جائے تو آپ اس عمل کو صبح فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغربی عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج آپ کی جیسی بھی نیت کریں گے، جیسا بھی گمان کریں گے، آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اللہ کریم سے مانگتے وقت یہ نہ سوچیے گا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ وہ زمینوں آسمانوں کا مالک ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ نے اس رب سے مانگنا ہے۔ یقین کیجئے آپ اپنا ذاتی گھر بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ تو آئیے ناظرین اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 ربیع الاول منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نماز ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے 20 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے 20 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یعنی آپ نے 2 رکعت نماز کی نیت کی، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ اسی طرح آپ دوسری رکعت میں بھی یہی کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیریں گے، پھر اگلی 2 کی نیت کریں گے، پھر اسی طرح پھر 2 کی نیت، 2 کی نیت
اور اس طرح آپ 20 نوافل ادا کریں گے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد 20 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں لاتے ہوئے 2 رکعت نوافل کی نیت کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ 20 نوافل ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ 20 نوافل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور ساتھ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ نے ایک اور چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، وہ وظیفہ سن لیں۔ نوافل کے بعد آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے اپنے مقصد کی نیت کر کے مانگے گا۔ آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ سے مانگنے کا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ اللہ والوں کا عمل اللہ والوں کے طریقے سے، اللہ والوں کی ترتیب سے بتا رہی ہوں، اس لیے ضروری ہے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھو پہلے اللہ کو راضی کر لو، نیت کے ساتھ پڑھو۔ آپ جب اللہ کو راضی کر لیتے ہیں پھر اللہ آپ کے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج جب آپ اللہ اکبر پڑھیں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے تو اللہ اپنی بڑائی سن کر آپ کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے گا، آپ کی منچاہی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے اللہ اکبر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے، صرف 11 بار اللہ اکبر توجہ سے پڑھنا کافی ہے۔ بس کوئی پڑھنے والا ہو، اللہ کو منانے والا ہو، اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کی بڑائی کے وسیلے سے مانگنے والا ہو۔ اللہ اکبر پڑھتے ہی آپ پر رحمتیں برکتیں بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر پڑھتے ہی آپ کے راستے سے رکاوٹیں ہٹنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی ہر مشکل پریشانی، آپ کی ناممکن حاجات ممکن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 11 بار اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے والا اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ آپ کے اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، جن کے لیے دنیا تخلیق کی گئی، وہ جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ جو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام قائم کر رکھا ہے، جن کے لیے جنت کی نوید ہے، وہ بھی اللہ سے توبہ طلب کرتے تھے۔ اتنی پاک ہستی اللہ سے توبہ طلب کرے، استغفار کرے۔ آپ اور میں پھر تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی، انجانے جانے میں بھی ہم بہت سی ایسی غلطیاں یا کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ جب اللہ کے حبیب استغفار کر سکتے ہیں تو آپ اور میں کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 10 بار پڑھتے ہی آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور جس کی گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے، جس کی توبہ قبول ہو جائے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اب جو تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا غنی رب کا صفاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا غنی کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک کی ذات اس نام کو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ یا اللہ یا غنی کو 12 ربیع الاول منگل کے دن پڑھتا ہے تو اللہ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جو ربیع الاول کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر مانگ لیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو لاپرواہی کرتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ یا اللہ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اسے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب میں پڑھنے ہیں، اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو طریقے اور ترتیب سے میں نے نوافل بتائے ہیں وہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے آپ نے یہ کرنے ہیں۔ ان کے بعد آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگے، حضور کے وسیلے سے مانگے۔ اللہ پاک ہر حاجت پوری فرمائے گا، اللہ پاک ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اللہ پاک ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔